سائبان اسکل مہنور فاطمہ سنیک پیک ایپی 12 وہ واپس باہر کی جانب آ رہا تھا جب وہ پری پیکر کو دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ وہ اسکن کلر کے سادے شلوار قمیص میں کندھوں پر آتی شال لیے آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے سرخ ناک اور پھول کی طرح لالی کو مات دیتے اس کے گال۔ وہ زریاب حیدر کا دل ایک بار پھر دھڑکا گئی تھی، جبکہ زریاب بنا پلک جھپکائے اسے آتے دیکھ رہا تھا۔ زرتاش اپنے دھیان چلتے ہوئے آ رہی تھی جب ایک پہاڑ سے وجود کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ اس کو اپنی کمر پر کسی کے مضبوط ہاتھوں کا احساس ہوا تھا، مگر اس کی پکڑ ایسی تھی جیسے کسی پھول کو پکڑا ہوا ہو۔ گرنے کے ڈر سے وہ اپنی آنکھیں میچ گئی تھی، جبکہ زریاب اس کے شاہدابی مکھڑے کو دیکھ رہا تھا جو دھوپ میں مزید گلو کر رہا تھا۔ اس کی نظریں زرتاش کی تھوڑی کے خم اور اس کے تھوڑا سا اوپر ہونٹوں کے عین نیچے دل پر اٹک گئی تھیں۔ خود کو سرزنش کرتا وہ بہت مشکل سے اس کے مکھڑے سے اپنی نظریں ہٹا پایا تھا اور اسے سیدھا کیا تھا۔ اس کے سیدھا کرنے پر وہ نظریں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ بندہ یہ کہاں یہاں آ گیا؟ کیا یہ کوئی خواب ہے؟ اس کے دل کی دھڑکنیں اس حد تک بڑھ گئی تھیں کہ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ اس کا چہرہ کسی گلاب کی طرح لال سرخ ہو گیا تھا، جبکہ زریاب جان نثار نظروں سے اس کی معصوم ادا کو دیکھ رہا تھا۔ مس فیری، آپ ریلیکس ہو جائیں، سب ٹھیک ہے۔ وہ اسے پرسکون کرنا چاہتا تھا، جبکہ زرتاش اس کی آواز سن کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، اور پھر اس کے قدم پیچھے کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ زریاب کے قدم اس کی طرف۔ آپ دور کیوں جا رہی ہیں؟ وہ پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ دل نے گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ اس سے دور جائے۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ نروٹھے لہجے میں بولتی اسے مسکراہٹ دبانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اپنے نازک قدم پیچھے بڑھاتے وہ اسے کوئی کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی، جس کا لہجہ کسی چھوٹے سے بچے کے جیسے تھا۔ تمہیں چاہوں انداز بدل بدل کے، میری زندگی کا اکلوتا عشق ہو تم۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں کرنی؟ استفسار مصنوعی سنجیدگی سے کیا گیا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے کسی 5 سالہ بچی کے ساتھ بات کر رہا ہو۔ کیونکہ اس دن آپ نہیں مانے۔ میں نے کہا بھی تھا آپ مجھے نہ چھوڑیں گھر، مگر پھر بھی آپ نے اپنی ہی کی، اور ماما جانی کو چاچی نے اتنی باتیں سنائیں۔ ان کی باتیں یاد آتے آنکھیں نم ہو گئی تھیں، جبکہ زریاب لب بھیج گیا تھا۔ اسے بے اختیار اس عورت پر طیش آیا تھا جو اس دن زریاب اور اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے شہد جیسی میٹھی بنی تھی، اور اصل میں کیا تھی۔ آج کے بعد آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات نہیں سنائے گا، یہ زریاب حیدر خان کا آپ سے وعدہ ہے۔ اب آپ ریلیکس ہو کے جائیں پیاری فیری، وہ آگے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پریقین لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے انداز کو دیکھ کے حیران ہو گئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ ہر بار ہر مشکل آسان کر دینے والا، ہر بار ہر مشکل میں اس کی مدد کرنے والا۔ میں ہینڈسم ہوں، یہ بات جانتا ہوں، اب جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ وہ شرارت سے کہتا اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے اور شرم سے سرخ ہونے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ وہ بس اس کے جانے کا حکم سنتے ہی سر پیٹ بھاگ نکلی تھی۔ ہاں، آج بھی زریاب نے اسے اکیلے نہیں چھوڑا تھا، وہ اس کے ساتھ تھا، کسی سائے کی طرح۔ پھر بھلا عشق تو محبوب کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے، تو وہ کیسے رہ لیتا اس کی حفاظت کیے بغیر؟